والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया है कि मेरी आवाज़ आ गई है। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से कर चुके हैं और आज जो हमारा मौजू है वो है इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जिसके लिए हमने अपनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अजीज बाजी समीना मजीद साहिबा को अ, अ, बुलाया है। समीना मजीद बाजी जो है वो यूथ डेस्क को भी देख रही हैं और ओवरऑल दावत और इब्लाग डिपार्टमेंट जो है उसकी निगरान है। तो मैं समीना सईद बाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक ओपन करके तो हमारी गीत से मुखातिब हों और हमारा आज का प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज करें। समीना बच्ची, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप प्लीज अपना माइक ओपन करके आज के प्रोग्राम का स्टार्ट कर दें। जी, अभी मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था, तो अभी माइक ओपन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और जी, मेरे पास ना अजान शुरू हो रही है, तो अगर आप लोग मुझे 2-3 मिनट दे दें तो मैं अजान के बाद शुरू कर लूं। जी बाजी ठीक है, हम 2-3 मिनट इंतजार कर लेते हैं। अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी 60+ हैं, तो तब तक चलिए। इंशाल्लाह उनकी तादाद भी इंप्रूव हो जाएगी। हम लोग इंतजार चलिए, कर रहे हैं। ठीक है।
کیونکہ میری طرف اذان نہیں ہو رہی، اس لیے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے نا، اس کا ٹاپک ہم نے ضرورت کے حساب سے رکھا ہے۔ ضرورت کے حساب سے اس لیے لی کیونکہ اس دور میں ہم آج کل رہ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں رائے بنانے میں، رائے قائم کرنے میں اور حکومتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے نا۔ تو اسی سوشل میڈیا کا افیکٹو یوز کیسے کرنا ہے؟ ہم یوتھ جو ہیں زیادہ تر ٹائم جو ہے انٹرنیٹ سرفنگ میں گزارتے ہیں، براؤزنگ میں گزارتے ہیں، اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی بھی لاگنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھتے دیکھتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، ہماری لمٹ کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیا ہماری لمٹ ہے اور ہمیں کس طرح سے اس ٹول کو افیکٹولی یوز کرنا چاہیے، ہم نے آج کی سیشن جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم ایک سیف حاصل گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ تو مینا سعید صاحبہ جو ہے وہ ہماری میڈیا سیل کی نگران بھی ہیں، آئی ٹی کی نگران بھی ہیں، اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، کافی اچھے سے دیکھ رہی ہیں، اور اس فیلڈ میں جو ہے کافی تجربہ کار ہے نا۔ اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے خاص طور پر آپ سب کے لیے یہ پروگرام جو ہے آج کا ارینج کروایا ہے۔ تو سمینا باجی، اگر آپ کی اذان ختم ہو گئی جی تو آپ مجھے ٹھیک، روک سکتے ہیں، جی اوکے۔ ٹھیک ہے؟ چلیں اذان آپ اسٹارٹ کمپلیٹ کریں۔ ہو گئی، جی جی اذان جی کمپلیٹ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہم ایک بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ اپنی یوتھ سے مخاطب بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس افیکٹو یوز آف سوشل میڈیا کے عنوان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ کن افراد کے ساتھ ہے، کس لیول کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس وقت کی جو جنریشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا آپ کو بہت پیچھے لے کر تو نہیں جانا چاہتی، لیکن کچھ چند سال پہلے جب تک سوشل میڈیا کا اتنا شور و ہوگا نہیں تھا، تو ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ اس وقت کی زندگی کیسی تھی۔ لوگ آپس میں ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں بیٹھکس ہوتی تھیں، وہاں پر بیٹھتے تھے، مسائل کو حل کرتے تھے، ایک دوسرے کی سنتے تھے، اور جو دور دراز کے رشتہ دار ہوتے تھے، دوست احباب ہوتے تھے، ان کو خط لکھا جاتا تھا، خط کا انتظار کیا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ٹیلی فون کی سہولت آئی، ٹیلی فون کے بعد پھر موبائل آیا، موبائل کے بعد ایک موبائل کے بعد پھر دوسرا موبائل، جس کو ہم ٹچ موبائل بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آنے کے بعد جتنا انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس کا لنک بڑھا، لیکن وہ تنہا ہوتا چلا گیا۔ اور اس وقت کی جو یہ ٹیکنالوجی ہے، جہاں پر ہم اس کا مؤثر استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو یعنی کہ کم وقت میں بہتر انداز میں وہ لے کر چل سکتے ہیں، وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو آج ہم دونوں چیزوں کو ہی دیکھیں گے کہ نقصان کون کون سا ہو رہا ہے، اور جو اس کے فائدہ مند پہلو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو یہ افیکٹو یوز آف سوشل میڈیا کے عنوان میں سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہم یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ ہے کیا؟ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں؟ تو سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے، سلائڈز چینج نہیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو ہماری ذہنی سوچ کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ ہم وہی دیکھتے ہیں اور وہی سوچتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ ٹول جو ہے، اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے ایسے ہیں، اس کی جتنی ویب سائٹس ہیں، اس کی جتنی اپلیکیشنز ہیں، جو آپ کو دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کی اجازت بھی دیتی ہیں، جو آپ کو جو یعنی کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے اوپر اثر کرنے کی بھی آزادی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا
جو اس وقت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہے، خاص طور پر میں پاکستان کا اس لیے ذکر کروں گی کہ پاکستان کا سوشل میڈیا جس کو کسی بھی قسم کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لگام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون، کوئی اس طرح کے اصول و ضابطے نہیں ہیں، اس لیے جو جہاں پہ جس چیز کو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بار بار تو ہم وہی سوچتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آواز کا ایشو بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آپ ذرا اپنی کوئی جگہ چینج کر کے دیکھیں۔ تو یہ جو ہم سوشل میڈیا کیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو یہ لوگوں کو گلوبلی بھی کنیکٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ ٹولز آئے، سوشل میڈیا کے ٹولز آئے، موبائل فون وہ آئے، تو دور دراز کے ہمارے وہ رشتہ دار یا پیارے عزیز جن سے ہمارا رابطہ، اب ہم ویڈیو آن کر کے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بھی ویڈیو آن کر کے بیٹھی ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، پورے پاکستان کی یوتھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے، جس سے ایک طرح کی وہ کنیکٹیویٹی تو بڑھی ہے، اور وہ جو آپس میں جغرافیے کے بیریئرز تھے وہ بھی کٹ ڈاؤن ہوئے، وہ بھی ختم ہوئے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کا بہت زیادہ ایک افیکٹو رول ہم پلے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج کی یوتھ جس کو اس کو استعمال کرنا چاہیے جس طریقے سے، وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ گیپ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جب سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم آزادانہ انداز میں اپنی بات کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو میڈیا ہے وہ ذہن سازی بھی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیں، اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ میڈیا جو ہے اس کی بنیادیں، اور سوشل میڈیا کی بنیادیں اور اس کا استعمال کیا ہے، اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیا پر یا اس جہاں پہ آپ کا جو ایک گروپ ہے، یا آپ کا کوئی ایک آپ کی وال ہے، اس کے اوپر آپ پہچان بنائیں، آپ اپنی پہچان بنائیں کہ آپ کون ہیں۔ اچھا، وہاں پر ہمیں اس چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں، تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم گروپس کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر موجود ہوں، سوشل میڈیا پر موجود ہوں، تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس جو ڈیجیٹل دور ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم دوسروں کے ساتھ ایک تعلق بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ تعلق جو ہے، چونکہ ہم ایک تحریک سے وابستہ ہیں، اور تحریک جو ہے وہ پانی کی طرح رواں دواں رہتی ہے، تو ہمارا تعلق بنانے کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ بالکل دوسرا ہے۔ ہم جب تعلق بناتے ہیں تو پھر ہم ان کی رائے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم رائے عامہ کی ہمواری چاہتے ہیں، ہم ساکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ساکھ تو وہ ہے جو تحریک نے مجھے اور آپ کو دی، لیکن ایک ساکھ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان طالبہ ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان بیٹی ہونے کی حیثیت سے، جو ہماری ایک ساکھ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ چیزیں تو بنیادی طور پر سوشل میڈیا کی بنیادوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت کی جنریشن ہے، جس کو ہم نے چار کیٹاگرائز، یعنی کہ جنریشن کی چار کیٹاگریز ہیں نا، آپ کو بھی اگر معلوم ہے اور میرے حال میں ہوں گی تو آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کہ کون کون سی جنریشنز ہیں جو اس وقت، اور آپ کا تعلق کس جنریشن کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو جنریشن ایکس جس کو کہتے ہیں، وہ 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس سے جو اگلی جنریشن ہے وہ بالکل صحیح جنریشن زی سے تعلق ہے۔ جنریشن زی جو ہے نا وہ 1997 سے
2010 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد ہیں جو جنریشن زی ہیں، اور آپ کے مخاطب بھی جنریشن زی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو جنریشن ہے یہ بھی آپ کی مخاطب ہے، اس کو جنریشن وائی کہتے ہیں، اور یہ 1981 سے 1960، سوری یہ اس سے پہلے والی جنریشن ہے نا، جو 1965 کے بعد 1980 کے درمیان پیدا ہونے والے ایکس ہیں، اور اس کے بعد جو جنریشن وائی ہے وہ 1981 سے 1969 کے درمیان والی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جنریشن وائی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنریشن زی آ جاتی ہے جو 1997 سے 2010، اور پھر اس کے بعد لاسٹ جنریشن جو ہے، جنریشن جو 2010 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں، وہ الفا کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو جنریشن ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ جو جنریشن ہے جنریشن زی، یہ جو جنریشن ہے یہ نسل اپنے بچپن سے ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جیسے سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے استعمال کے عادی ہیں۔ اچھا، دوسری بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جنریشن زی جو ہے وہ خود مختاری، ثقافتی تنوع اور سماجی انصاف جیسے مسائل میں ہی حساس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کے علاوہ انہیں رومرز بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی منفرد خصوصیات کی بنیاد پر پچھلی نسلوں سے مختلف ہے نا، یہ جنریشن زی جو ہے۔ اسی طرح جو جنریشن الفا ہے، اب یہ دونوں جنریشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی وہ دائی اللہ ہیں، آپ ہی وہ افراد ہیں، آپ ہی وہ ٹرینرز ہیں، آپ ہی نے ان جنریشنز کے اندر کام کرنا ہے۔ آپ کے کام کرنے کے طریقے میں، اور جب آپ ان سے انٹریکشن کریں گی وہ سوشل میڈیا کے تھرو زیادہ ہوگا، ظاہر بات ہے کہ یہ جنریشن بیٹھی ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور تو ہمیں ان کی خصوصیات بھی پتہ ہونی چاہیے، جن کے اندر کام کرنا ہے ان کی دلچسپیوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنریشن سوچتی کیسے ہے، یہ جنریشن دیکھتی کیا ہے، اور یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو اپنے اس اتنے بڑے مشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم تحریک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو اس تحریک کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف تحریک نہیں، ہم نے ان کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ جنریشن الفا جو ہے، یہ حیرت انگیز طور پر یہ نسل جو ہے وہ ایسی نسل ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی نسل ہے، اور یہ جو ہے ڈیوائسز کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ انٹریکشن ہے، یہ پیدا ہی ڈیوائسز کے اندر ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ دونوں نسلیں جو ہیں، یہ دونوں جنریشنز جو ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک یہ چیز بھی ہے کہ یہ اپنے وقت کے مخصوص چیلنجز کا بھی مقابلہ کر رہی ہیں، اور یہ چیلنجز جو ان کو درپیش ہیں، ان میں سب سے پہلا چیلنج جو ہے یہ ذہنی صحت کا چیلنج ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اضطراب بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کسی ایک جگہ پر فوکس ہی نہیں رہتے، ان کے اندر اضطراب ہوتا ہے۔ پھر ان کے اندر جب یہ والی جنریشن کرونا کے اندر سے گزری تو وہ تعلیمی اداروں کی بندش سے بھی ان کا جو تعلیمی وہ تھا وہ بھی متاثر ہوا۔ پھر سوشل میڈیا کے جو اثرات انہوں نے لیے، کیونکہ جب کرونا آیا تو یہ ساری جنریشن جو تھی یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی، ایون کہ ان کو سکولز نے بھی اس کے تھرو پڑھانا شروع کر دیا، آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھانا شروع کر دیا، تو ان کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ اچھا، پھر ان اثرات نے ان کے رویوں کے اندر جو تبدیلی کی، اور ان کی خود اعتمادی بھی ختم ہوئی، ان کے اندر منفی رویے جو ہیں وہ پروان چڑھنے شروع ہوئے، اور معاشرتی دباؤ جو تھا اس میں جو خاندانی توقعات تھیں، جو ٹیچرز کی توقعات تھیں، اور یہ نسل جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق اپنا تعلیمی کیریئر جو ہے اس کا انتخاب کرنے میں بھی اس کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ اچھا، پھر جنریشن الفا جو ہے، جو 2010 کے بعد پیدا ہوئی، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ نسل ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے،
اور ڈیجیٹل آلات کا استعمال ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ. اب تو ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ اپنے فون کے ذریعے، آپ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے گھر کی لاک کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے اے سی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں کہ جو آپ پاسورڈ کے ذریعے اور اپنے فون کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو جنریشن ہے نا، اس کا تو یہ والا ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ نجی جو یہ بچے ہیں، یہ نجی اسکول جو ہیں، تعلیمی ادارے ایسے ان کے اندر پڑھ رہے ہیں جہاں پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ان کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. اور ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب یہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں تو ان کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ورچوئل دنیا میں ہی رہتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں، یہ سوشل دنیا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں، ان کی لینگویج، ان کے بولنے کا سٹائل، ان کی ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. اور اس میں لیکن ان کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں، وہ چونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے تو ان کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کے اندر کافی جو ہے وہ ایک وہ نظر آتا ہے کہ یہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں، اور یہی چیز ان کو پچھلی نسلوں سے منفرد بھی بناتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ بات نسل یہ جنریشنز کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان جنریشنز کے حوالے سے بھی سوچ بچار آپ کی ہوتی ہوگی، اور اس جنریشن کو جو ایک اس پوری نسل کو جو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، وہ چیلنج کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس وقت ہم سب کس چیلنج سے گزر رہے ہیں؟ کون سا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے؟ ذرا چیٹ روم میں بتائیں. میں اکیلی بولتی جا رہی ہوں، آپ بھی ذرا تھوڑا سا سوچ بچار کریں نا. ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں ہمارے ساتھ؟ 115 ہیں. افراد تو بھی کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا سوچیں تو صحیح. جی، یہ چیٹ روم کے اندر لکھنا شروع کریں تو میں ذرا دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. جی جی، یہ پچھلے سوال کا جواب ہے. جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو پوری ایک وار ہے، وہ کون سی وار ہے جس کو کہتے ہیں کہ نسل نو کو درپیش چیلنجز میں سب سے اہم 5th جنریشن وار ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ اور یہ پہلے جنگیں کہاں لڑی جاتی تھیں؟ میدانوں میں. پہلے جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی، اب کہاں پہ لڑی جا رہی ہیں؟ اب اس ڈیجیٹل دور کے اندر یہ جنگیں میڈیا، سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہیں. اور یہ اس کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اس کو جو ہے وہ خیالات کو، لوگوں کے تصورات کو، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. اور یہ روایتی جنگوں سے ہٹ کر ایک جنگ ہوتی ہے، اور نفسیاتی پہلوؤں سے حملے کیے جاتے ہیں. لوگوں کی نفسیات کو وہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی وہ کی جاتی ہیں. ذہنیت کی تبدیلی کی جاتی ہے. نالج کی اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ جو صحیح نالج ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا. بالکل ٹھیک لکھا ہے ثنا نے بھی. اور پھر اسی طرح اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ براہ راست فوجی تصادم کی بجائے مخالف کے معاشرتی، نفسیاتی اور معلوماتی نظام کو کمزور کیا جائے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ایک خبر آ جاتی ہے کہ جس سوات میں یہ ہو گیا اور ایک خاتون کو انہوں نے وہ مار دیا، قتل کر دیا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک، گیمز کارٹون سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، بالکل بالکل ٹھیک. اور پھر اسی طرح جو فوجی تصادم کی بجائے معاشرتی طور پر، نفسیاتی طور پر ایسے پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں
اور ان کی جو پیسفل لائف ہوتی ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ طوفان برپا کر دیا جاتا ہے، قوموں کی زندگیوں کے اندر طوفان برپا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، اس ففتھ جنریشن وار کو جن کا سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مثال بھی آج کے دور میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ کون سی مثال ہے؟ کوئی جلدی سے بتائے ذرا۔ اس وقت سب سے بڑی مثال ہے جو ہمارے ایمان کے لحاظ سے بھی اور استقامت کے لحاظ سے بھی اس وقت اس جیتی جاتی جاگتی دنیا کی سب سے بڑی ایک اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اور وہ اگزامپل کیا ہے؟ جی کوئی بتائے گا جلدی سے؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل غزہ کی اپ ڈیٹ، فلسطین کا مسئلہ، فلسطین نے کے لوگوں نے اس ٹول کو کیسے استعمال کیا، اپنی آواز دنیا تک پہنچائی، اپنی آواز دنیا تک پہنچائی۔ بالکل پوری سیریا کے اندر جو ایشو تھا، فلسطین کے اندر جو ایشو تھا، ایک وقت تھا کہ کسی کو وہاں کی کسی خبر کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں کی نوجوان نسل نے کس طریقے سے اپنی آواز پہنچائی۔ تو یہ وہ ففتھ جنریشن وار ہے جس کو ہمیں بھی اس جنریشن وار کے اندر اپنے جو بالکل کشمیر کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، اس وقت تو کشمیر کی خبریں نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ نفسیاتی جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کے خیالات اور رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے غلط قسم کا پراپوگنڈا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک بات کو ہائپ بنا کر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، معلوماتی جنگ میں کیسے جنگ کی جاتی ہے کہ معلومات کے نظام کو ہیک کر دیا جاتا ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور عوام کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ سائبر حملے کیسے ہوتے ہیں کہ قومی اور بین الاقوامی انفراسٹرکچر، حکومتی اداروں اور کاروباری اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سائبر ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور معاشی جنگ کیسے کی جاتی ہے کہ پابندیاں، تجارت کی روک تھام یا معیشت کو نقصان پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جنگ کے پھر اسی طرح ثقافتی جنگ بھی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی بالکل، نیٹ ورک بند کر دیا جاتا ہے، رابطہ کرنے پر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور سلائیڈ چینج کریں جی، ویسے یہ اسی سلائیڈ پہ بات ہو رہی ہے، ویسے آگے کر لیں آپ۔ ہاں، یہ اگلی جو سلائیڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی پچھلی سلائیڈ پہ بات کر رہی تھی کہ ثقافتی اور نظریاتی جنگ جو ہے وہ بھی کہ جو سماجی تقسیم ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو مذہب کے نام پر منتشر کیا جاتا ہے، لوگوں کو قوموں کے نام پر منتشر کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح عدم شناخت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو غیر ریاستی عناصر یا گمنام گروہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بہت ساری یہ جو مثالیں ہیں آپ نے بھی دی ہیں، تو یہ ساری مثالیں اس میں آتی ہیں۔ لیکن اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا تصور ہے سوشل میڈیا کا، سوشل اس کے لحاظ سے اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ایک اچھے داعی اللہ کی طرح دعوت اللہ کے کام کو لے کر کھڑے ہوں۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ صرف میں نے اشارے ہی آپ کو یہاں پہ دینے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت بہترین انداز میں سمجھتی ہیں۔ حق گوئی کیا ہے آپ جانتی ہیں، آج کی نسل جو ہے وہ صاف ستھری اور سچی بات کو پسند کرتی ہے۔ آج کی نسل یہ جانتی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو پھر کردار بنتا ہے، وہ کردار جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر جن لوگوں نے اس کلمے کو حق کہا تو ان کا کردار کیسا بنا۔ پھر اسی طرح حالات سے باخبر رہنا اور رکھنا، صرف خود باخبر نہیں رہنا بلکہ باخبر رکھنا بھی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ترکی کے اندر
اردوغان کی بہت پرانی مثال ہے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی، تو واٹس ایپ کے ذریعے ہی اس چیز کو روکا گیا تھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو میسیجز کر کے پورا استنبول جو تھا وہ سڑکوں پر آ گیا تھا۔ تو حالات سے باخبر رہنا بھی اور رکھنا بھی، اور پھر اپنا احتساب کرنا، اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو پرکھنا کہ میں اگر سوشل میڈیا پر موجود ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں، مجھے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا میں دعوت اللہ ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے نا، یہ مملکت کا ایک چوتھا ستون ہے، اور معلومات کی فراہمی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت، اور تیسری ذمہ داری ہے اس کی کہ یہ تفریح دے۔ لیکن اس وقت جو مملکت کا چوتھا ستون ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک اس حالت میں ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا پہلا والا مصرع کس کو آتا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ضرور یہاں پر لکھے، اور اردو میں لکھے، انگریزی میں نہیں لکھنا، آپ نے رومن میں بھی نہیں لکھنا، اردو میں لکھیں۔ اگر نہیں آتا تو پھر میں آپ کو سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کرنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں اور دنیا بھر کے لوگوں سے جوڑ کر بھی رکھتا ہے، اور سوشل میڈیا معلومات کے حصول اور رائے کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال ہماری زندگیوں کو ایک امن کی طرف، ایک اسلامی اصلاحی فلاحی معاشرے دین، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بالکل ٹھیک، جلال پاک جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ گئی دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے دریغ استعمال ہے نا سوشل میڈیا کا، یہ زندگی پر اعتماد کو کم کر دیتا ہے۔ بالکل یہ زندگی جو ہے نا وہ بالکل ایسے لگتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے۔ سلائیڈ آگے کر لیجئے گا۔ اور پھر یہ کہ مادہ پرست سوچ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ میڈیا جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے۔ میڈیا نفس پرستی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس پرستی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو زندگی، اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے ناخوش ہوتے ہیں، اور زندگی ان کو بس ایسے ہی وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسمانی ایکٹیویٹی ان کی کم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک کمرے تک محدود ہو گئے ہیں، اس کمرے میں بیٹھ کر بس آپ اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی آپ ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، کبھی آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں، کبھی آپ انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس، یہ چاروں جو اپلیکیشنز ہیں، ان چاروں اپلیکیشنز کے اندر مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ جو ایکس ہے اس کے اندر سیاست، اور اس کے اندر بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنی وہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بیانات کو جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کی وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے وہاں پر ہمیں ایک اور طرح کی گیدرنگ نظر آتی ہے۔ میں پہلے یہ کہتی تھی کہ وہاں پر کچھ گیدرنگ ایسی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی گیدرنگ ہے، کچھ میچور قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امیچورٹی کی نشاندہی بھی کرتی ہیں، اور بہت سارا جو پراپوگنڈا ہے وہ ایکس پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری فیک نیوز جو ہیں وہ اس پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسٹاگرام ہے، انسٹاگرام کو تو اس وقت
پورا انسٹاگرام جو ہے وہ جولری، ملبوسات، اداکار اور بہت ساری اس طرح کی ٹک ٹاکرز کی وہ اس کے اوپر بھرا ہوا ہے. کسی ٹک ٹاکر کی شادی ہوتی ہے تو سارے ٹک ٹاکرز وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے. اور اس کے اوپر اس کے اندر اپنی جو پرسنل لائف ہے، جو پرسنل لائف اس کو بھی اس طریقے سے نمایاں کیا جاتا ہے. اور ہر کوئی جس کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا گیجٹس آ گیا ہے، اس گیجٹس کو بس یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر میں ٹک ٹاک بنا کر تو بس میں نے تو پتہ نہیں کیا کمال کر دینا ہے. اچھا، یہ چیزیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس ذریعے سے نام کمانا چاہتے ہیں. اچھا، نام بھی، شہرت بھی کس طرح کی کمانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس ٹاپک کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا، وہ کس طرح کا نام بنانا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح بلکہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل فحاشی ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی بڑے ولاگرز ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیجیٹل فحاشی ہے. اور یہ بہت ہی ایسے انہوں نے خراب قسم کے الفاظ اس کے لیے یوز کیے ہیں کہ جو خواتین ایکسرسائز کے وہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے وہ دکھا رہی ہوتی ہیں. ہاں، اس کے مقابلے میں وہ خواتین جو کہ معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہیں، معاشرے کے اندر استاد کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک دائی اللہ کی حیثیت سے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہی ہیں، تو ان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کو تو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی. لیکن جو اس طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے، ان کے لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں. اور ابھی تو میں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جو اس طرح کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو خواتین کو سپلائی کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ ان خواتین کے جو کہ یہ اس طرح کی ٹک ٹاک کر رہی ہوتی ہیں، اپنا ایک وہ بنا کر انہوں نے فالوئنگ بڑھائی ہوتی ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے لاکھوں فالوورز والی خاتون جو ہے یہ آپ کے ساتھ وقت سپینڈ کرے گی. یعنی کہ دیکھیں اس چیز کو جب مس یوز کیا گیا تو وہ کس طرف چل پڑے. بلکہ ایک اور خاتون جو کہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہی کہ اچھا شیئرنگ کریں. اور ہم جو اس جنریشن کے لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا جب ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جب تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے ہم نہ صرف نظر کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. ان کو ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے، اور سوچ بچار کے بعد ہم نے اس چیز کو وہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا کے استعمال سے ذہنی نقصان پہنچتا ہے، آپ کی جو ذہنی صحت کی جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا تو کوئی سمجھے کہ اس کا حل ہی نہیں ہے. اور جو اس کا حل ہے اس کی طرف سوچنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے امراض کا خطرہ بھی مسلسل سوشل میڈیا پر بیٹھنے کی وجہ سے اور صرف چند جو اس کے ساتھ بس لگے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح جب اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کتابیں پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. دیندار نوجوانوں کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا. اور یہ اس دور کا جہاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو، آپ سوشل میڈیا پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں، ان چیزوں سے روک کے رکھیں. اور پھر اسی طرح جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے کیجیے گا. ایک تحقیق ہے کہ 1,230 افراد کو آن لائن سروے میں شامل کیا گیا، اور یہ افراد ہر ہفتے کم از کم ایک بار کسی سوشل میڈیا سائٹ کو استعمال کرتے تھے. یعنی کہ ہفتے میں صرف ایک بار، یہ کم سے کم تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی کہ مادہ پرست سوچ رکھنے والے افراد اپنا موازنہ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر کس طرح ان چیزوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا بالکل ایک جیسے نشہ ہوتا ہے نا، اس کا
عادی بن جاتے ہیں اور وہ ایک لت سی پڑ جاتی ہے۔ اب اس میں یہ والا جو جملہ، اس میں ہر طرح کی آپ چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں، ذہنی جسمانی بیماریوں اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شیطان کی چال بھی تو ہے نا، اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ البتہ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور البتہ انہیں ضرور الجھاؤں گا، اور انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانور کے جو کان ہیں ان کو چیریں، البتہ ضرور حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں صورت کو بدلیں۔ یہ سوری، یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ سری نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا رحمان کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اور پھر جب سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کے نتائج ہیں، اس میں بہت سارے بھیانک بھیانک نتائج بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو اس کے اوپر میسنجر کے اوپر میسیجز آتے ہیں، نوجوان خواتین کے حوالے سے بہت ساری بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کسی غیر محرم سے؟ کیا ہمیں بات کر لینی چاہیے؟ اس میں تو کوئی اسلام کا یا شریعت کچھ نہیں کہتی۔ دیکھیں بیٹا، نامحرم نامحرم ہے، یہ بات خود بھی سمجھے، اور پھر اس کے بعد اپنی تصویروں کا تصویریں بھیج دینا۔ اور بہت ساری بچیاں بھی، یہ جو فروری آئے گا، ویلنٹائن ڈے آتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی کہانیاں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ اپنے عزت، اپنی تکریم، اپنی اس چیز کی حفاظت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک پردے والی چیز بنایا ہے۔ ہاں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہوں تاکہ آپ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، اور وہاں پر آپ کی موجودگی کیوں ہونی چاہیے، آپ کس لیے وہاں پر موجود ہوں، اس بات کا ذرا جواب آپ دیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیوں موجود رہیں۔ اس چیز کو جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہوگی نا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پر اگر موجود ہیں تو ہم کیوں موجود ہیں، اور ہم وہاں پر کیا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو ہم کچھ نکات وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال کی طرف رہنمائی دیں گے۔ یہ دور جو آپ کے پاس ہے، یہ جوانی کا دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ دور کیا ہے؟ سنہری دور ہے نا؟ یہ سنہری دور کے نہیں ہے؟ اچھا، مجھے شاید چیٹ روم کے میسیجز نظر نہیں آ رہے۔ جی، اچھا، یہ دور جو ہے وہ سنہری دور ہے، اور طاقت اور توانائی سے بھرپور دور ہوتا ہے، اور یہ انسان کیا نا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کے اندر جذبے عروج پر ہوتے ہیں اس دور میں۔ اور یہ جو شیخ سعدی ہے نا، شیخ سعدی شرازی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم مرشد پرہیزگار کے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جوانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اچھا، اور یہ سرچ کرنے کے لیے آپ جو سوشل میڈیا ہے اس میں وقت محدود کریں۔ محدود وقت کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو کم کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ وقت کو محسوس کریں، مخصوص کریں کہ آپ نے کس وقت پر وہاں پہ بات کرنی ہے، اس وقت کو مخصوص کر لیں۔ اچھا، اپنے اوقات مقرر کریں کہ کن اوقات میں آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے۔ ان اوقات میں کریں جہاں پر، یہ ایک بیٹی نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے کہ جہاں کچھ غلط ہو رہا ہو وہاں دلیل سے بات بتائیں۔ تو آپ اس وقت جا کر بیٹھیں وہاں پر کہ جب آپ کو لگے کہ اس وقت زیادہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں۔ اچھا، اسی طرح روزمرہ کی ذمہ داریوں، یعنی کہ جب آپ وقت کو محدود کریں گے، مخصوص کریں گے، اوقات مقرر کریں گے، تو روزمرہ کی ذمہ داریوں، اپنی ذاتی زندگی کی طرف بھی آپ کی توجہ مذکور رہے گی۔ اور زیادہ وقت گزارنے سے پازیٹیو صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پازیٹیو صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنا ہے۔ کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟
آپ نے اپنی پازیٹیو صلاحیتیں کس کام کے لیے استعمال کرنی ہے؟ جی آپ ذرا بتائیں کہ وہ کس کے لیے آپ نے اپنی تحریک کے لیے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ باقاعدہ پوسٹ کریں اپنے نظریہ بالکل اقامت دین کے لیے. شاباش، فاطمہ نے لکھا ہے اقامت دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، علم اور تحقیق کے لیے، اقامت دین کے لیے. اقامت دین سب سے خوبصورت جواب ہے. تو آپ اقامت دین کے لیے باقاعدہ پوسٹ کریں، اپنے نظریہ اور مقصد کو پیش کریں. اچھا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ اپنے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں نیکی پھیلانے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے ان کی اندر کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. اور بہت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ غلط قسم کا ایک وہ کر لیتے ہیں نا. جیسے کوئی خاتون تھی، انہوں نے ایک بڑا لگایا کہ میں بڑی اداس ہوں. تو خود ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تو ایک جملہ یہ لکھا تھا، میرے ان باکس میں اتنے لوگوں نے میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ ہم آپ کی اداسی دور کریں. تو یہ ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر پوسٹ کریں، آپ کیا پوسٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوچیں. اچھا، اپنے برانڈ کی تشہیر کریں. ہمارا برانڈ کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ثنا. شعور دینے کے لیے، مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے عارفہ ناہید نے کہا ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ ہمارا برانڈ کون سا ہے، ہم نے کون سے برانڈ کی تشہیر کرنی ہے؟ جے آئی یوتھ جماعت اسلامی. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے، ترازو کے لیے، جے آئی کے لیے. بالکل ٹھیک. تو بہت ہی پیاری بیٹیوں کہ ہم امیر جماعت اور قیمہ کی ویڈیوز کو، جو جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی قیادتوں کی چیزیں ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ بھی کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں. اور اسی طرح کے نوجوانوں کو، جو یہ جنریشن ہماری اگلی جنریشن ہے، ان کو ان کی زبان میں بتائیں، ان کو ان کی زبان میں بتائیں کہ جتنے الفاظ ہیں نا، صبغت اللہ ہو گیا اسلام میں، اسلامی نظام کا نفاذ ہو گیا، اقامت دین ہو گیا. آپ نوجوان ہیں، اس وقت آپ کی سوچیں، آپ کے جذبے، آپ کے اندر ایک قوت ہے. تو آپ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق اس جنریشن کے ساتھ بنائیں، اور اس جنریشن کو آپ ان کی زبان میں بتائیں کہ یہ اقامت دین ہے کیا، یہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے کیا، یہ نظام دین ہے کیا، نظام مصطفیٰ ہے کیا. تو پھر آپ اپنا ایک پورا، آپ اس جگہ کے آپ بھی لیڈر ہیں، اس جنریشن کے لیڈر آپ ہیں. آپ اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں، آپ اپنا فیس بک کے اوپر کوئی گروپ بنائیں، اور اس گروپ کو باقاعدہ لے کر چلیں. ان کی باقاعدہ آپ سوشل میڈیا پر ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں. اگر ان میں سے کوئی غلط کرتا ہے، کوئی غلط پوسٹ کرتا ہے، یا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے، تو آپ پیار محبت سے ان کے محاسب ساتھی بنے. محاسب ساتھی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، بلکہ آپ ان کو پیار کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، اور پھر ان کو پیار محبت سے ان کو بتائیں. کیونکہ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی صحیح رہنمائی کرے. وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی اچھی دوست مل جائے، ان کو کوئی اچھا ساتھی مل جائے. یعنی کہ ساتھی سے مراد یہ کہ جو ان کو صحیح گائیڈ کرے. بہت سارے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو، ٹین ایج بچیوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کام جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. جیسے ایک مثال دیتے ہیں نا کہ اگر ایک ہرن جو ہے وہ کسی ایک شیروں کے گروہ کا لیڈر بن جاتا ہے، ایک ہرن جو ہے وہ کسی شیروں کے گروہ کا لیڈر بن جاتا ہے، تو وہ مقابلہ یا جنگ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک شیر کسی ہرن کے گروہ کا لیڈر بن جاتا ہے، تو وہ بس بھاگنا تو سیکھ سکتا ہے، لیکن وہ جنگ نہیں جیت سکتا. تو ہمیں اس طرح بننا ہے کہ ہم ایسے گروہ کے لیڈر بن جائیں کہ پورا گروہ جو ہے وہ مل کر اس جنگ کو جیتنے والا بن جائے. تو اسی طرح چکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے جس اکاؤنٹ کے ایپ کو آپ استعمال کریں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ چکنا بھی رہیں، باخبر بھی رہیں. آنکھیں کھلی رکھیں، اور آنکھیں کھلی صرف اپنے لیے نہیں رکھنی، بلکہ
سب کے لیے آنکھیں کھلی رکھنی ہے. کوئی ایسی چیز دیکھیں تو اپنی جو آپ کی نگران ہے یا آپ کی ناظمہ ہے ان کو بھی بتائیں، ہم تک بھی پہنچائیں. جس پہ آپ کو لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ بات ہم تک بھی پہنچائیں. اور مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے نا علامہ اقبال کا یہ والے اشعار، کہ اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں کے لیے کہا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصوف میں یہی بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کی شاعری کے ساتھ بھی ہم نے ایک تعلق بنانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اقبال کی شاعری تو بہت ہی ایک موٹیویشن دیتی ہے. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. تو یہ آج کا جو نوجوان ہے نا، یہ ایک جانب تو ترقی پر فخر اور غرور سے سر بھی اٹھاتا ہے، لیکن دوسری جانب جو انسانیت کی پستی ہے اس کے لیے پریشان بھی ہو جاتا ہے. تو اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں یہ چیزیں کچھ ہم نے اس میں بھی وہ کر لیں، ڈسکس کر لیں کہ سوچ سمجھ کر پوسٹ کریں. مثبت سچ، مثبت سچ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک سچ ہوتا ہے کہ جو ایک دم پینک پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سچ کو پھیلانے سے بچنا ہے، غلط معلومات پھیلانے سے بچیں، ذمہ داری کے ساتھ پوسٹ کریں، ہر معاملے میں حرام اور حلال کا خیال رکھیں، اور تحریکی ذمہ داریوں کو اولین ترجیح دیں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. پھر اس کے بعد جو کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، پرائیویسی کی حفاظت اور اپنی ذاتی معلومات میں کو شیئر کرنے میں محتاط رہیں. جب تک کسی کے بارے میں آپ کو شورٹی نہ ہو جائے، آپ کو اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ اگلا فرد جو ہے خاتون، وہ خاتون ہی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ لڑکیوں کی، خواتین کی تصویر لگی ہوتی ہے، لیکن پیچھے غلط قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے بچیں، مضبوط پاسورڈ کا استعمال کریں، اور اپنی پرائیویسی سیٹنگ کو ضرور چیک کریں. اچھا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے زبردست ہیں، مجھے پتا ہے یہاں سنی سنائی بات کو بھی آگے نہ پھیلائیں، کہ آپ لوگوں نے تو واٹس ایپ پہ بھی، ہم بعض اوقات کسی کو گروپ میں ایڈ کرنے لگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو انوائٹ کریں. انہوں نے اس طرح کی چیزیں لگائی ہوتی ہیں اس کے اوپر نا، سیٹنگ میں ایسے چیزیں کی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، ان کو ضرور آپ اپنے جو آپ کے ساتھ جی آئی یوتھ کے پلیٹ فارم سے بچیاں آپ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں ان کو بھی یہ چیزیں ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے اپنے گروپس کو اور اکاؤنٹس کو فالو کریں جن سے مثبت پیغام آتے ہوں. اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے گروپس اور اکاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں. جو پریشان کرتے ہیں ان کو ان فالو کر دیں، بالکل بھی پریشان نہیں ہو. اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں، ان کو فوراً ان فالو کریں. غیر اخلاقی اکاؤنٹس پر چیک رکھیں، اور جماعت اسلامی ویمن ونگ اور جماعت اسلامی پاکستان کے اکاؤنٹس کو فالو کریں، کروائیں. اور یعنی کہ اس کام کی بہت زیادہ کمی ہے. سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں کہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں، ہمارے پیج پہ آتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی اہم بات یا جماعت کا پیغام، میسج ان تک ضرور پہنچائیں. اور ہمیں اس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے کہ جماعت اسلامی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اتنے پاپولر ہوں کہ ہر فرد تک وہ پہنچیں، اور لاکھوں، وہ جو مولانا کا ویژن ہے نا کہ اربوں لوگوں تک ہماری دعوت پہنچے. تو اربوں لوگوں تک اس میڈیا کے دور میں اگر ہم اربوں لوگوں تک دعوت نہیں پہنچا پا رہے، یا ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں ان کے فالوور اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ہم پھر اپنے آپ سے سوال ضرور کریں. میری بہت ہی عزیز بیٹیوں، بہنوں، ساتھیوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم اس بات کے اوپر ضرور کوئی اپنا کیا سوچ بچار کریں، اور کوئی ہم کچھ ضرور طے کریں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اور مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق اپنی کارکردگی دکھائیں. اسی طرح مثبت انداز اپنائیں، مثبت سچ کو پیش کریں،
اصلاح احوال کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کریں، رویوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہمارا میڈیا سیل کی طرف سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے کہ میرا رب مجھے قیمتی سمجھے، وہ آپ لوگ ضرور، میں عروشہ سے کہوں گی کہ وہ میڈیا سیل سے لے کر اس کی سافٹ کاپی آپ کو شیئر کر دے۔ آپ ضرور ان کے، بہت اچھا کرتی ہیں نورین، میں نے اپنے سب گھر والوں کے موبائل فون لے کر سبسکرائب کرتی ہوں، بہت اچھا کرتی ہیں۔ اچھا آپ لوگ ضرور اس چیز کو نا بالکل شور کریں کہ میمونہ آپ لوگ سست کیوں ہیں؟ آپ نے کیا لکھا ہے؟ سست ہیں ہم لوگ، سست ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے، اب آپ ذرا اس کی تصحیح کر دیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم نا یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، رویوں کی اصلاح اور اصلاح معاشرہ، اور جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا نصب العین ہے، اس کے مطابق ہم ضرور اپنے اس سوشل میڈیا پر ہوتے ہوئے ان چیزوں کے لیے ضرور پلاننگ کریں، اور مقصد زندگی کے لیے اچھی پوسٹیں جو ہے نا وہ بھی ہم شیئر کریں تاکہ لوگ متاثر ہوں، لوگوں کو پتا چلے۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں، آپ ہمیں تجاویز بھی دیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کس طریقے سے ہم مزید چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، میڈیا سیل کے ذریعے بھی، جی آئی یوتھ کے ذریعے بھی۔ اچھا پھر اگلی سلائیڈ یہ ہے کہ جو وقت طے کیا گیا اس کے علاوہ بریک نہ لیں، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک یکسوئی ضرور اختیار کریں، اور اپنی زندگی کو اس مشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ اپنے لیے جو اصول طے کریں اس کے اوپر کار بند ضرور رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اصول طے کر لیا لیکن کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اور آپ کی جو حقیقی زندگی ہے اس کی مصروفیات، گھر، خاندان، بچوں اور کی تعلیم اور سوشل ایکٹیویٹیز پر بھی فوکس کریں۔ اچھا یہاں پر میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو والدین ہیں، ہم والدین اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، ان کی لیے بھی، چونکہ کچھ بزرگ بھی اور بڑے بھی اس پروگرام کو اگر سن رہے ہیں تو وہ ضرور نوٹ کر لیں، اگر نہیں سن رہے تو آپ لوگ ضرور اپنے بزرگوں کو یہ میسج دیں کہ ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اور رہنمائی کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اس لحاظ سے بھی پوری کریں۔ وہ صرف کھانا پینا دینا یا ان کی ویسے نوش و نما کا خیال رکھنا یا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ نہیں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے بچے سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، اس میں ان کی جسمانی، ذہنی اور سماجی مدد فراہم کرنا، ان کو اقدار اور نظم و ضبط سکھانا اور زندگی کی مہارتیں سکھانا شامل ہے یہ، اور تاکہ بچوں کو ذمہ دار انسان بنایا جا سکے۔ کیونکہ آج کل کے بچے جو ہے نا بہت زیادہ بالکل یہ بات بہت اہم ہے کہ بہت زیادہ گرفت بھی ہونی چاہیے۔ اچھا پھر آج کل کے دور میں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ہے وہ یہاں پر میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حقیقی زندگی کے مصروفیات، گھر، خاندان، بچوں، تعلیم اور سوشل ایکٹیویٹیز پر بھی فوکس کریں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کا انتظام والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین انہیں کھلی چھوٹ نہ دے دیں کہ وہ جب چاہے وہ موبائل، بلکہ میں نے دیکھا ہر وقت مائیں بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں، جب بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر مووی لگا دیتی ہیں، ان کو کارٹونز لگا دیتی ہیں۔ یہاں پر کسی نے لکھا تھا کہ کارٹون کے ذریعے بھی ایک بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی ذہن کو بدلا جا رہا ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ہاں بالکل 19 سال سے پہلے فون نہ دیں، لیکن چلیں اگر ضرورت بھی ہے فون دینے کی بھی تو ان کے ساتھ کوئی رولز، کوئی طریقہ کار طے کریں کہ وہ کس وقت فون لیں گے اپنا کام کرنے کے لیے اور کس کے سامنے بیٹھ کے کریں گے اور پھر وہ واپس کریں گے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضرور، کیونکہ اگر آج ہم نے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں روکا تو ان کی ذہنی، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جسمانی صلاحیتیں ہیں، ان کی تندرستی، ان کی سماجی مہارتیں، ان سب کے اوپر اثر ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ حکمت عملی وضع کرنی چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے مناسب قواعد و ضوابط بنانے چاہیے۔ 2 سال سے کم عمر ویڈیو کالز کے علاوہ اسکرین ٹائم سے گریز کریں۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تو کہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زہر قاتل ہے یہ اسکرین، اور 2 سے 5 سال کے
بچوں کے جو تعلیمی پروگراموں کی مناسبت سے ان کو اعلیٰ معیار کے مواد اسکرین ٹائم کو روزانہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹے تک محدود کرنا چاہیے۔ 6 سال سے جو زیادہ بچے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کچھ ینگ مدرس بھی ہوں گی، تو ان کے لیے ہے کہ 6 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مستقل حدود طے کریں کہ اسکرین کا استعمال نیند، جسمانی سرگرمی یا دیگر ضروری رویوں میں پر غلط اثر انداز نہ ہو۔ اور ایک فیملی میڈیا پلان بنائیں۔ ایک فیملی میڈیا پلان اس طرح بن سکتا ہے کہ اسکرین ٹائم کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں واضح اصول بنانے چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانے کے دوران کوئی اسکرین استعمال نہیں ہوگی، اسکرین فری زون، مثلا بیڈ رومز کے اندر اسکرین کا استعمال نہیں ہوگا، سونے کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی اسکرین استعمال نہیں کی جائے گی، اور والدین خود بھی اس کی پریکٹس کریں کہ وہ سونے سے پہلے 1 گھنٹہ فون کو بند کر کے رکھ دیں یا سائڈ پہ رکھ دیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ مقدار پر معیار کو ترجیح دیں۔ تعلیمی ایپس یا پروگرامز یا گیمز کا انتخاب کریں جو آپ کے بچے کی عمر اور نوش و نما اور ضروریات کے مطابق ہوں۔ اچھا، اپنے بچے کے ساتھ خود بھی مشغول ہوں تاکہ اس کو سیکھنے کے لیے جو مواد وہ دیکھ رہا ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزرے اور اس کو تقویت بھی ملے۔ اچھا، اس میں والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ صحت مند عادات کا ماڈل خود بھی بنے، اور وہ آؤٹ ڈور گیمز میں بچوں کو شامل کریں۔ کوئی بیڈمنٹن کھیلیں، اگر گھر چھوٹا ہے تو باہر پارک میں جانے کا ایک رواج ہوتا تھا، پارک میں بچوں کو لے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنی پڑیں گی۔ اور اکثر بچے دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کے رویے کی نقل کرتے ہیں۔ بچوں کو والدین کے یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اب بچوں کے اندر رشتوں کا احترام یا رشتوں کے ساتھ محبت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ذمہ داری بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسکرین کے استعمال کو متوازن کرنے کے لیے دوستوں اور خاندان کے ساتھ مشاغل، کھیل، اور جیسے آمنے سامنے ایک وہ بچپن میں ہم کون کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے، کسی کو یاد ہے؟ آمنے سامنے بات چیت کو فروغ دیں، اور پہیلیاں بجھواتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اور دیگر کیا چیزیں ہوتی تھی، کچھ یاد ہے یہاں پہ کسی کو؟ چھپن چھپائی، سٹاپو، بالکل ٹھیک، سٹاپو اور چھپن چھپائی بہت زیادہ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی۔ گلی ڈنڈا بھی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ شخصیت شناسی، بالکل۔ اچھا، والدین اپنے اختیارات اور کنٹرول کے رویے کو اپنائیں، نامناسب مواد کو محدود کریں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے تو یہ نہیں کیا۔ پاکستان بہت سارے ممالک کے اندر انہوں نے بچوں کے میڈیا کے استعمال کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور لیکن یہاں پر تو انہوں نے چلے انٹرنیٹ کو وہ کر دیا، کم کر دیا، لیکن کوئی قانون نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی کوئی قانون نہیں۔ ہر عمر کا بچہ کوئی بھی ایپ، کوئی بھی سائٹ کھول سکتا ہے، تو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور والدین کو اور خاص طور پر ہم سب کو، جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، تو ہمیں اپنی حکومت تک بھی ان چیزوں کو پہنچانا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی سائٹس ہیں، جو غلط قسم کی سائٹس ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ان کو قانون بنانا چاہیے، تاکہ ہماری نسل جو ہے اس کو ہم اس ڈیجیٹل جو ایک وہ ہراسمنٹ ہے اس سے بچا سکیں۔ اور ڈیجیٹل خواندگی بھی ہمیں سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو اسکرین کو اس کی ضرورت سے زیادہ استعمال کے اثرات بچوں کو بھی بتانے چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ بچوں کی آنکھوں کے اندر مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی دیکھنے کے انداز کے اندر میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جو مسلسل اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب سا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ عجیب طرح سے دیکھتے ہیں،
اور پھر آن لائن مواد اور رازداری اور آن لائن حفاظت کی اہمیت بھی بتانی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں آپ ان پیجز کے اوپر اس طرح نہ لگا دیں، خاص طور پر ٹین ایج بچوں اور بچیوں کے لیے اور نوجوان خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا خاص مواقع پر جیسے سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، یہ ورچوئل فیملی ایونٹس رکھے جا سکتے ہیں، تو کبھی کبھار اضافی اسکرین ٹائم کی ہم اجازت بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہم رکھیں، اور اس ایکٹیویٹی کے ساتھ جیسے آج ہم ایک پازیٹیو کام کے لیے بیٹھے ہیں، اسکرین کے آگے سب بیٹھے ہیں تو ایک پازیٹیو کام ہم کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن جو عام دن ہیں ان میں ہم ضرور اس کو محدود کریں، اور جسمانی اور جذباتی صحت کی نگرانی بھی کریں۔ اور اسی طرح جو بہت زیادہ بچے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نوجوان بچے بہت زیادہ جب اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان کو بلائیں اور ان کو کوئی کام کے تو ان کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور وہ پھر ان کی تھکاوٹ بھی ان کو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ فیملی کے اندر ایوائڈ کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے نا ہمیں سخت قسم کے رولز اپنانے ہوں گے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ والدین کو کرنا ہوگا، والدین کریں گے، اور بچہ کسی نہ کسی طریقے سے موبائل لے لیتا ہے، بچہ آپ کو وہ کرتا ہے نا، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کچھ عرصہ تنگ ہوں گے، آپ بچے کو اس کی بتائیں کہ اس کے نقصان کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم خود سمجھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے، ہم خود سمجھیں گے تو پھر ہم دیکھیں یہ ایک چیز ہے تو ٹھیک، ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا بے جا استعمال غلط ہے، اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو وہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، اور بچے تو اتنے تیز ہیں وہ تو ہر چیز کھول لیتے ہیں، تو بس اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ٹائم فنش ہونے کا وہ آ گیا ہے، میری تقریباً بات بھی فنش ہونے والی ہے، تو کھل کر بچوں سے بات چیت کریں اور اس چیز کو ڈسکس کریں۔ اچھا، آگے ذرا دیکھ لیں، اگلی جو سلائیڈز ہیں 2 3 رہ گئی ہیں، معتبر ذرائع کی خبر کی درستگی اور معلومات کی شیئرنگ میں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں بحث و مباحثے سے اجتناب کریں، منفی گفتگو سے احتیاط برتیں، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے بچیں، اور سوشل میڈیا پر اپنی عادات کا جائزہ ضرور لیتے رہیں، خود شناسی ضرور اپنائیں، سکرین ٹائم کم کریں، یہ میں نے آپ سے بات کر لی ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر اے آئی کا استعمال، یہ ایک انقلاب آفرین ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے ہم کم وقت میں زیادہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں، زیادہ نفع بخش بنا سکتے ہیں۔ وقت کی بچت کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کریں، مضامین اور بلاگز لکھنے کے لیے استعمال کریں، اگر آپ اس طرح کا کوئی تحریری مواد لکھتے ہیں ان سے سیکھیں، یعنی کہ اے آئی سے سیکھیں، تصاویر اور اسی طرح جو ویڈیو ایڈٹ کرنا سیکھیں، اور رپورٹس کی تیاری، ٹارگیٹڈ اشتہارات کا وہ کہ آپ کس طرح آبادی تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کے میڈیا پہ تھوڑی سی یہ بات کروں گی کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فتنوں سے ناواقف ہو اور نہ اس کے بدترین انجام سے، تو وہ کیسے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فتنوں کا دور ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، دعائیں، اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی۔ آگے بڑھیں، سوری، یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت 119 ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو بھی ضرور آپ فوکس کریں۔ اور اسی طرح جو آج کا میڈیا ہے اس کے حوالے سے بھی میڈیا کیا ہمیں سنانا چاہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور ہم کیا کریں۔ میڈیا ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا کر پیش کیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اس پر جو روبیزہ خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روبیزہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوام الناس کے اہم معاملات میں بولنے والی نا اہل اور فضول لوگ۔ تو یہ نا اہل اور فضول لوگ آپ کو کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟
ذرا ایک منٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ جو فضول قسم کی ٹک ٹاکرز ہے جس میں فیصل آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی مشہور وہ ہیں جن کو بہت مشہور کیا جاتا ہے، یہ سارے وہ فضول لوگ ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نیکی اور اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ تو وہ جو تنہائی کے برائیوں سے بچنے والی بات ہے، بالکل حکومت کے عہدوں پر بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں اپنے اندر ان سے بچنا بھی ہے، اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی ہے، اور ہم دائی اللہ ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آخر میں صرف دو باتیں کہوں گی۔ ٹائم تو میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے، عروشہ سے معذرت کے ساتھ کہ بھی شکر ہے میں نے دیکھ لیا کہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو بس ساکی نامہ سنانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ بات ضرور کہوں گی کہ آج کی اس پریزنٹیشن کی روشنی میں آپ اپنے لیے وہ 3 اصول جو طے کریں گے وہ ضرور ہمیں ان باکس کر دیں۔ اچھا، آسٹریلیا میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا قانون بنایا جا چکا ہے، لیکن ہم ابھی تک محروم ہیں، جو کہ لا الہ کی بنیاد پر وجود میں آئے تھے۔ تو ساکی نامہ کے منتخب اشعار ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سیل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ایسا کی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا دل میری رسم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ تو یہ آپ سب نوجوانوں کے لیے تھے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کرے، اور آپ نے اپنے 3 جو گولز ہیں یا اہداف ہیں وہ ضرور آپ نے ان باکس کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملیں گے آپ سے، اور بہت ہی اچھے انداز میں دوبارہ بھی بات چیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج بھی ہم وقت کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، بالکل چیٹ باکس میں سب لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا، ہم ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ملٹیپل قسم کے، تو پھر ہمیں ٹائم مینیج کرنا، ٹائم کا صحیح استعمال کرنا، اس سب میں جو ہے وہ بہت ساری مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں 1 منٹ کے ٹائم کے اندر کہ آپ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وقت کیا ہے، آپ کیسے ڈیفائن کریں گے وقت کو، وقت اصل میں کیا ہے، ٹائم، واٹ از ٹائم فار یو، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ٹائم۔ اچھا اچھا، عائشہ غلام رسول کا پہلا رپلائی ہے کہ وقت جو ہے وہ کیا ہے، ان کے لیے زندگی ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات۔ اچھا، کی ٹو سکسیس، صحیح، کامیابی کا وہ پھر قیمتی سرمایہ ہے، ٹھیک، اور کچھ ڈفرینٹ حسارہ کہہ رہی میرے لیے وقت سب کچھ ہے، بالکل صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ والی سوچ تو جب تک نہیں ہوگی تب تک تو بہت قیمتی ہے۔ اوکے، اچھا، مہلت عمل ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے،
बर्फ की तरह हैं, कीप्स मेल्टिंग, बिल्कुल, गुजरता हुआ टाइम जो वापस नहीं आ सकता। और सुरैया जफर कह रही है टाइम के बगैर फिजिकल फिनोमिना भी नहीं होंगे, बिल्कुल। ये तो हमें कायनात से पता चलता है ना वक्त की अहमियत, और किस तरह वो वक्त को फॉलो कर रही है और अपने निज़ाम को चला रही है। वक्त को गनीमत जानना चाहिए, सही थी, असल में जिंदगी असल में वक्त ही है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपके नज़दीक वक्त क्या है? वो गुजरते हुए लम्हात हो सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कभी एक जैसा नहीं रहता, फिर ऐसी चीज़ों कभी वापस नहीं आ सकती, है ना। फिर वो लम्हे जिसमें हम मौजूद हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो पलक झपकते हुए गुजर जाते हैं। फिर ये भी है कि वक्त का जो एहसास है ना, वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। अगर आप अपनी मनपसंद किसी मशगले के अंदर होंगे और खुशगवार लम्हात में होंगे तो वो पलक झपकते गुजर जाएगा। और वही अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे तो लगता है कि वक्त गुजर के नहीं दे रहा, कोई किसी उम्मीद या इंतजार में है तो लगता है कि उसका वक्त रुक गया। हालांकि वक्त तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन इसका एहसास हर एक के लिए मुख्तलिफ है। इसी तरह जैसे जिंदगी के शुरू के साल जो हैं वो लगते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं, फिर इंसान की ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा होता है, जो सेकंड हाफ होता है, वो तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस होता है कि बिल्कुल जैसे भाग रहा है ज़िंदगी, इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। तो मुख्तलिफ तरह की जो एहसासात हैं वक्त के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ये दो ऐसी ब्लेसिंग्स जिनके बारे में जो है वो लोग अक्सर गफलत इख्तियार करते हैं, वो क्या है कि सेहत और फरागत। यानी ये वो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की नेमतें, कि जिनका इंसान एहसास नहीं करता यहाँ तक कि वो उससे ले ली जाए वापस। एक सेहत है और दूसरा फारिग वक्त है। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़िंदगी है असल में वक्त, तो वाकई वक्त वक्त ही ज़िंदगी है। और ये हमें साइड से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते कि ए इंसान, तुम कुशा कुशा अपने रब की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका, यहाँ तक कि तुम उससे मुलाकात कर लोगे। यानी वक्त वो है कि हम लम्हा बलम्हा जो हमें हमारे रब से करीब कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमें इसकी अहमियत का एहसास करने की ज़रूरत है। यानी ये ऐसा ही नहीं है कि जो हम ज़ाया कर देंगे। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के अंदर इंसान को अगर इस तरह से सोचे कि जो लम्हा गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो नमाज क़ज़ा हो गई वो अब ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगी, तो फिर एहसास होता है कि गुजरते हुए वक्त का, गुजरते हुए लम्हात का दुरुस्त इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो हमें थोड़ा सा ना अपना जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगली स्लाइड कर दीजिए। उसके अंदर अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने जो गुज़श्ता 5 साल हैं उनको सोचें कि पिछले 5 साल कैसे थे मेरे, मेरी क्या उम्र थी 5 साल पहले, और मैं कैसे दिखती थी, मैं कहाँ कैसे अपना फारिग वक्त या अपनी छुट्टियां गुजारती थी, मेरी ज़िंदगी के क्या अहदाफ थे 5 साल पहले, मैं क्या करना चाहती थी, मैंने क्या कमाया इन 5 सालों में, क्या हासिल किया। आप सिर्फ अपने, मैंने ये नहीं कह रही कि आप इसको मुझे रिप्लाई करें, लेकिन आप सिर्फ कुछ सेकंड्स लेके ये बातें सोचें, अपनी ज़िंदगी के 5 साल, गुजरे हुए 5 साल। तो आपको क्या महसूस होता है कि कैसे गुजरे? अच्छा अनमैरिड थी और बहुत खूबसूरत थी, अच्छा हाँ, सही सही। और स्मार्ट थी, ठीक है, अच्छी दिखती थी। और और बताइए, आप मुझे वो बताइए कि आपको जब आप पिछले 5 साल को देखती हैं, सोचती हैं, महसूस करती हैं, तो आप क्या फील करते हैं एक्चुअली, कि कैसा वक्त गुजरा, आपने क्या हासिल किया, आपने अपने अहदाफ से कितना करीब पहुंची। सही, अच्छा टाइम था, अब कभी वापस नहीं आएगा, रोना आ जाता है, बहुत अजीब वक्त था। अच्छा, इबादत के लिए बहुत वक्त हुआ करता था। सही, जल्दी गुजर गया बहुत टाइम, आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर। बिल्कुल। हाँ देखिए, ये बहुत सारे लोगों के समेत मेरे, जब हम पिछली जिंदगी में देखते हैं ना तो और सोचते हैं तो हमें एक फीलिंग ऑफ वो आता है कि और भी अच्छा हो सकता था। यानी जो सलाहियत, जो ब्लेसिंग्स, जो नेमतें अल्लाह ताला ने 5 साल पहले दी हुई थी, वो मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती थी।
तो उस हो सकता है उसमें आपने बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की हों, आपको बहुत मुतमईन हो आप अपने वक्त से, लेकिन जो एक फीलिंग ऑफ वो है ना कि सेटिस्फेक्शन कि अच्छा मैंने बस जो हासिल करना था वो कर लिया, जैसा इस्तेमाल करना चाहा था वैसे ही किया, वो बहुत कम लोगों को हो पाती है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि काश कि मैं ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करती अपने वक्त को, काश कि मैं उन सब चीजों से ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकती। तो अब ये है कि अब जो गुजर गया सो गुजर गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के अगले 5 साल सोचें। पिछले 5 साल तो नहीं आप कर, हो सकता है आपके पास इबादत में वो बहुत वक्त होता था, अब नहीं होता, बहुत अच्छी सेहत थी, अब नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन अगले 5 साल कैसे गुजारेंगी उसको भी बिल्कुल अपने जहन में मुझे ना बताएं, आप चैट बॉक्स में ना बताएं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगले 5 साल में आपकी उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी, आप कैसी दिखा करेंगी, आप की फैमिली कहाँ पहुंचेगी, आपके क्या मशागिल चेंज होंगे, आपके क्या गोल्स अगले 5 साल की जिंदगी के अंदर हैं। तो ये सोचिए। सही। ये जो एक्टिविटी है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो वक्त का फिनोमेना है ना उसका तस्वुर बहुत बड़ा है। ये महदूद सा नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास दिन के 24 घंटे हैं, मुझे उन 24 घंटों को प्लान करना है और वो अच्छे तरीके से गुजर जाए, सिर्फ ये नहीं है। बल्कि जो टाइम है ना उसका तस्वुर बहुत लामहदूद है। उसमें आपकी उम्र, आपके सेहत, आपके लुक्स, आपकी फैमिली, आपके इंटरेस्ट, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट, उसमें आपकी जिंदगी के सारे एरियाज शामिल हैं। सब एरियाज पे वक्त अपना असर डाल के जा रहा है। तो असल में टाइम मैनेजमेंट यही है। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि हम कुछ मखसूस कामों को कुछ मखसूस औकात में कर लें, बल्कि टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में, आया वो जाती हैं या वो ताल्लुकात से ताल्लुक रखते हैं या वो करियर से ताल्लुक रखते हैं या वो अपने अहदाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो सब चीजें एक बैलेंस्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। यानी आप अपने वक्त का दुरुस्त, मुनासिब, मुतवाजन और मुनज़्ज़म इस्तेमाल करने की सलाहियत में माहिर हो जाएं। ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखने का मकसद है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम फौरन अपनी उस पे आएंगे कि पहला करने का काम क्या है। जब इंसान ये सोचता है कि वो अपने आइंदा 5 सालों में या अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी को में जो वक्त उसको मुयस्सर है उसको बेहतर गुजारना चाहता है, तो पहली चीज जो है वो है मंसूबा बंदी। यानी आपको उसको प्लान करना है। अब मंसूबा बंदी कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये छोटी सी एक्टिविटी की ना कि आप एक पेपर पेंसिल पकड़िए, आप देखें कि आपकी जिंदगी के अगले 5 साल, अगले 10 साल आप क्या करना चाहती हैं। और जो टाइम मैनेजमेंट है ना ये हर एक के लिए मुख्तलिफ है, इसलिए क्योंकि हर एक के सर्कमस्टेंसेस, हालात, माहौल, अहदाफ सब मुख्तलिफ होते हैं ना। तो और फिर ये कि ये भी समझना चाहिए कि ये दुनिया, कहा जाता है कि दुनिया की मुश्किल तरीन स्किल्स में से एक स्किल सीखना टाइम मैनेजमेंट है। तो इसको आप जितना ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, जितने ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स के साथ करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें माहिर होते चले जाएंगे। तो जिंदगी में कुछ अहदाफ तय करने हैं, वो कैसे तय करने हैं, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कि आप गौर कीजिए, सोचिए, जायजा लीजिए, फिर उसको तहरीर कीजिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। यानी जिंदगी के अंदर इंसान की कामयाबी, जिंदगी के अंदर इंसान की नाकामी का सबसे ज्यादा इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, क्या करने के ख्वाहिशमंद हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। या इसको ऐसे भी देख लें जब जायजा लेने बैठे कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात कैसी रहे, या मेरे पीछे लोग मुझे किन अल्फाज में याद करें, या मैं क्या छोड़ कर जा रहा हूँ या मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। ये सब चीजें जो है ना वो जायजा लेने के बाद सामने आती हैं। और फिर जब हम लिखने के लिए बैठे तो फिर हम वाज़ेह तौर पे क्लियरली अपना कुछ जिंदगी के गोल्स तय करें। बाज़ औक़ात हम टाइम को इस तरह इस्तेमाल करते हैं बस जो आता गया वो होता गया। यानी वो जो गो विद द फ्लो वाली टेक्निक है ना वो पूरी जिंदगी पे शामिल है। आप पूरे दिन में बस सुबह उठेंगे, समझ आएगा, पका लेंगे, बस खपात खत्म हो गई, जो का मसरूफियत आ रही है उसको निपटा लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी कहाँ जा रही है इसका कोई एहसास नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि आया मैंने कितनी गुजारी, कैसी गुजारी। सही। तो सबसे पहले तो अपने अहदाफ तय करने हैं। अहदाफ जो है वो सब, एक चीज जो है वो ये कि क्लियर होने चाहिए।
बहुत इंसान बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखता है, लेकिन बस वो एक रैंडम ख्वाहिश होती है। बाज़ औक़ात अगर आप ये पूछे, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, एक अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब वो अच्छी परवरिश का मतलब क्या है। यानी वो क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि वो मीट करेंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ हमने अच्छी परवरिश कर ली। ठीक। तो इस बारे में क्लियर होना चाहिए, इस बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर अपने गोल को का ज़रूर कोई मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ, मेरा ये गोल है, तो उसकी ज़रूर मुद्दत मुकर्रर हो कि मैं इस 1 साल में यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगी। ठीक है। या करियर के हिसाब से कोई प्लानिंग है, इल्म के सीखने के लिहाज से कोई प्लानिंग है, कोई अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ लर्निंग उसमें इंप्रूवमेंट के लिहाज से आप कुछ सोचती हैं, तो वो टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए कि वो अगले 5 साल में होगा, वो अगले 1 साल में होगा, अगले 10 साल में होगा। आप क्या उसके लिए कोई टाइम आप जरूर सेट करें। फिर ये कि वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोल्स तय कर लेता है जो कि उसके हालात और उसके क्या कहना चाहिए, उसके माहौल से के मुताबिक नहीं होते, बस उसकी वो ख्वाहिश होती है कि वो हो जाए। तो ऐसे गोल्स ना ही तय करें तो बेहतर है, जो कि हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते। फिर ये कि अपने गोल का आउटकम ज़रूर हो कि मैं एक लाइन ज़रूर लिखें कि मैं अपने आप को, यानी इस गोल को हासिल करने के लिए इतने देर में अपने आप को वहां देखती हूँ, ताकि फिर जब हम उसका जायजा लेने बैठे तो हम ये कह सकें कि अच्छा 6 महीनों में मैं ये हदफ हासिल कर पाई या नहीं कर पाई। ठीक है। तो ये है कि इस तरीके से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और वो गोल किसी भी तरह का हो सकता है, अपनी हो सकता है कोई ये गोल रखे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेगा, कोई ये गोल रखे कि वो अपने करियर में इस स्टेज पे है तो वो यहाँ से वहाँ पहुँचेगा, कोई ये गोल रखे कि मैं अपनी फैमिली को के ऊपर जो है वो उनकी फिक्री तरबियत का एहतमाम करना चाहती हूँ, उनको एक फिक्री तौर पे और अमली तौर पे मजबूत मुसलमान बनाना चाहती हूँ अपनी औलाद को। ये गोल भी हो सकता है। ठीक है। ये भी गोल हो सकता है कि मैं खाना पकाने में महारत हासिल करना चाहती हूँ, या जो भी XYZ आपकी शौक है। लेकिन जो गोल्स है ना, उनको क्लियर होना चाहिए, उनको आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर क्या काम करना है, अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हैं। फिर ये कि जब ये चीज हो जाएगी तो फिर हम उसको मजीद डिवाइड करेंगे अपने वीकली प्लान्स में, अपने मंथली प्लान्स में, अपने डेली प्लान्स में। यानी अगर मेरे अगले 5 सालों को ये हदफ है तो फिर मैं उसको हर महीने किस तरह हासिल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो इसी तरह मैं उसको रोज किस तरह, यानी रोज मैं ऐसे क्या क्या काम करूंगी कि मैं अपने हदफ की तरफ बढ़ सकूं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ये होती है कि तरजीहात का तयन करना, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। देखिए हर काम जो है ना वो आज नहीं हो सकता, है ना। जब इंसान रोज का काम करने बैठता है तो ये समझना चाहिए कि हर काम आज नहीं हो सकता, हर काम मैं खुद नहीं कर सकती। हम्म, मेरी भी एक लिमिटेशन है, मेरे वक्त की भी एक महदूदियत है, मेरी सलाहियत की भी, हर काम मैं खुद नहीं कर सकती। तो कौन सा काम मैं पहले करूं, कौन सा काम मैं बाद में करूं, किसको मैं छोड़ सकती हूँ, किसको मुझे जरूरी करना है, उसके लिए एक ना टूल इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं टाइम क्वाड्रेंट। आपके सामने ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। इसमें ये होता है कि आपके सामने होगा कि क्वाड्रेंट नंबर 1 जो है, अपने का 4 वो बनाइए हिस्से, और उसको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के हिसाब से डिवाइड कर ले। इम्पोर्टेंट वो काम जो अहम है, बहुत अहम, वो काम जो आपको अपने हदफ के करीब लेकर जाता है। और अर्जेंट वो काम है जो कि फौरी कर देगा है, हो सकता है उसका हदफ से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो आपको फौरी तौर पर निपटानी है। तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट पहला क्वाड्रेंट 1 बन गया। यानी क्वाड्रेंट 1 जो फर्स्ट ब्लॉक है वो ये बताता है कि वो काम जो कि आपके लिए अहम भी हैं और फौरी करने के भी हैं, उनको आप डिले नहीं कर सकते, वो अब दोबारा उनका मौका नहीं मिलेगा। सही। जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो ये कहता है कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। यानी ऐसे काम जो कि अहम है लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है, सॉरी फौरी नहीं है। सही है। यानी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फौरी करने के नहीं है, उसके लिए मेरे पास टाइम फ्रेम है, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन है। फिर ये तीसरा जो हमारा कॉलम बनता है वो क्वाड्रेंट नंबर 3, वो ये कहते हैं कि ऐसे काम जो कि फौरी नौयत के हैं लेकिन वो अहम नहीं थे, वो मेरी लिस्ट में नहीं थे, लेकिन मुझे फौरी करने पड़ रहे हैं किसी वजह से। और चौथा क्वाड्रेंट जो है वो ये है कि ऐसे काम जिंदगी के अंदर जो कि ना तो अहम है और ना ही फौरी करने के हैं। ठीक है। अब हम
آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی جو کہ فوراً فوراً سب لوگ کہیں کریں گے، وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوڈنٹ نمبر 1 جو کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں؟ چلیے کامنٹ باکس میں فوراً سے آپ ایگزامپلس دے دیں، ایسے کام جو کہ اہم ہیں اور جو کہ فوری کرنے کے ہیں، جو کہ آپ کو ود ان دا ٹائم کرنے ہوتے ہیں۔ نماز، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، اور نماز ہو گئی، نیکسٹ صحیح، توبہ صحیح، اور روزہ صحیح، عبادات سے ہٹ کے بھی مثال دے سکتے ہیں، سحریہ جیسے ارجنٹ امپورٹنٹ، بہت سارے لوگوں کی چھٹ جاتی ہے لیکن اب کیا کریں، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا سچ بولنا، بچوں کی تربیت، یہ امپورٹنٹ ارجنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز، نہیں دیکھیں ہم ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہمارے پاس فرسٹ بلاک میں آتی ہیں، کچھ سیکنڈ میں، کچھ تھرڈ میں۔ اچھا بچوں کو ٹائم دینا ٹھیک ہے، امپورٹنٹ اور ارجنٹ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مہمان جب آ جائے تو فوری خدمت کے لیے، اچھا اچھا مہمانوں کا آنا، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ جو اس کے اندر چیزیں آتی ہیں نا، کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایسی چیزیں جو اہم بھی ہیں اور جو فوری کرنے کی ہیں، جن کو بعد میں کرنے کا وقت نہیں ملے گا، یعنی وہ آپ کو اسی لمحے میں نپٹانی ہے، جیسے کہ نماز ہو گئی، جیسے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، آپ فوراً رپلائی کرنا ہے، اس کو فوراً اٹینڈ کرنا ہے۔ وقت پر نماز ہو گئی، وقت پر دفتر پہنچنا، وقت پر اسکول پہنچنا، وقت پر کسی پروگرام میں پہنچنا، صحیح، بچوں کو کھانا دینا، بچوں کے لیے ٹائم نکالنا، روز کی اپنی پلاننگ کرنا، صحیح۔ پھر آپ کی اسائنمنٹ کا لاسٹ ڈیٹ آ گئی، آپ نے نہیں سبمٹ کرائی، ہوم ورک اسائنمنٹ، شاباش، یہ بھی کامنٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے، جو کہ آپ ٹال نہیں سکتے، اب آپ کو ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کے فرسٹ کوارٹر میں لائی کرے گا۔ کوئی امپورٹنٹ فون کال ہے، آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہ بھی کیا آ گئی، Q1 آ گئی، ٹھیک۔ اب بلز جمع ہونے والے رہ گئے ہیں، آخری تاریخ آ گئی، وہ بھی کیا آ گیا، Q1، ٹھیک۔ اب Q2 کیا ہے، Q2 یہ ہے، یعنی جو کوارٹر نمبر 2 ہے، وہ یہ کہ کام تو ضروری ہے لیکن فوری کرنے کا نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں بھی بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگلے ایک ہفتے میں اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، تو وہ کیا ہو گیا، سیکنڈ کوارٹر، ابھی آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے۔ پھر اسی طرح ایسے کام جو کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، اب اس تربیت کے اندر یہ اہم ہے، اہم چیز ہے، لیکن اس میں اب ایک آپ کے پاس پورا ٹائم فریم ہے اس کو پلان کرنے کے لیے کہ وہ تربیت کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا نہیں۔ جو بچوں کی تربیت ہے نا، یہ گول ہے، دس از یہ کاموں کی پلاننگ کے اندر اس کو پھر بریک ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اپنا فار ایگزامپل میں کہتی ہوں میرا ہیلتھ چیک اپ ہے، صحیح، تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی بہت ہارٹ اٹیک سچویشن نہ آ رہی ہو، لیکن یہ کہ میں اپنا چیک اپ کرانا چاہتی ہوں، تو یہ میری لسٹ میں ہے۔ اپنے کریئر کی پلاننگ ہے، میں سوچتی ہوں کوئی آن لائن کورسز میں اٹینڈ کروں گی، اس بارے میں مجھے اپنی اسکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ Q2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھانا ہے نا، جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، جو لوگ اس میں یہ اپنی زندگی کے زیادہ انرجی یہاں پہ لگاتے ہیں Q2 کے اندر، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک تو فوری کرنے والے کاموں کا رش نہیں ہوتا، وہ اپنے اہم کاموں کو اس طریقے سے پلان کرتے ہیں اتنا اچھا کہ ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ اچھے سے آرگنائز ہو جاتا ہے اپنے اہم کاموں کو کرنے کا۔ جو تیسرا کھانا ہے کوارٹر نمبر 3، وہ یہ ہے کہ اہم نہیں تھا لیکن کرنا پڑ گیا، مثال کے طور پہ بن بلائے مہمان آ گئے گھر، اب کیا کرنا ہے، اٹینڈ تو کرنا ہے، ارجنٹ ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا واپس چلے جائیں، میرے ٹائم اس میں نہیں ہے، آپ کے ٹائم فریم میں نہیں ہے آپ کی چیز، یا کوئی ایسی فون کال آ گئی غیر متوقع، یا پھر آپ نے ایسی تقریب میں شرکت کرنی پڑ گئی جس کے آپ کے اہداف سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کے آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا آپ کی زندگی سے۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے کاموں میں وقت لگا دیا جو کہ آپ کو آپ کے مقصد سے قریب نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ وہ کرنے پڑ رہے ہیں، یا دوسروں کے کام کرتے رہے، دوسروں نے ریکویسٹ کی، دوسروں کے کام کرتے رہے، اپنے کاموں کو نہیں ٹائم دیا، تو یہ سارے کام Q3 میں لائے کرتے ہیں۔ پھر اچانک سے کہیں جانا پڑ گیا، بالکل، اچھا۔ پھر Q4 جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایسے کام جو نہ تو ضروری ہیں اور نہ فوری کرنے کے ہیں اور جن کا آپ کے اہداف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ سارے کام ہیں جو ٹائم ویسٹرز ہیں،
آپ کا ٹی وی، آپ کا ڈراما، آپ کے گوسپس، آپ کے اسکرین ٹائم، یعنی ایسی ہر چیز، واچنگ سیریلز، موبائل سرفنگ، صحیح ہے، بے مقصد قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کہاں آتی ہیں، لائے کرتی ہیں Q4 میں. تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈیلی لسٹ بنائیں، اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیے، ایگزامپلز یہاں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. جو ہم ڈیلی لسٹ بنائیں اپنے کاموں کی، اس میں ہم اپنے کاموں کو پرائرٹائز کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کاموں کو اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے کام نا Q1 میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں. ہم نے وہ فوری بھی کرنے ہیں، ہم نے وہ ضروری بھی کرنے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹریس بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم پلان کر سکتے ہیں اگر ہمارے کاموں کی پراپر پرائرٹائزیشن ہو. کون سے کام ہے جس کے لیے میرے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے، کون سے کام ہے جن کے لیے میرے پاس ایک مہینے کا وقت ہے. نہیں تو وقت سے پہلے، وہ سر پہ پڑنے سے پہلے اس کو پلان کرنا، اس کے اوپر سوچنا، اس کے لیے وقت لگانا یہ ضروری ہے. اچھا، ڈیلی ٹو ڈو لسٹ کیسے بنائیں؟ ڈیلی ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب یہ کی پلاننگ اگلے دن کے کاموں کی لسٹ جو ہے پچھلے دن بنا لیں. پچھلے دن رات کو تھوڑا سا ٹائم لے گا، 10 منٹ نکال لیں، کل کرنے کے کیا کام ہے یہ آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے. پھر اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ پہلی چیز یہ کہ آپ ذہنی طور پہ یکسو ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی، آپ کا دماغ اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہوگا. جب آپ صبح اٹھیں گے آپ کو وہ کام وہ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، کسی نے کامنٹ میں لکھا ہے جو کام آج کرنے کا ہے وہ نمبر 1 میں آئے گا، جو آنے والے کل میں کرنے کا ہے وہ نمبر 2 میں آئے گا، جس میں ایک ہفتے کا ٹائم ہے وہ 3 میں آئے گا، اور جن میں ایک ہفتے زیادہ ٹائم تو 4 میں. نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے بالکل بھی. جو فوری کرنے کا کام ہے، جو آج کر کے نپٹانا ہے، وہ 1 میں آئے گا. جس کرنے کے لیے آپ کے پاس ابھی تھوڑا ٹائم ہے، آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں، اس کام کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، وہ 2 میں آئے گا. ایسے کام جو آپ کی لسٹ میں نہیں ہے لیکن آپ نے ٹائم رکھ لیا اس کے لیے، مثال کے طور پہ آپ کی کوئی امپورٹنٹ فون کال آ گئی، اب آپ کو سننی پڑ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ اٹینڈ کرنی ہے. کوئی ایسے مہمان ہیں جو آپ نے پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ ان کے آج میں ٹائم نکالوں گی ان مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کا، لیکن وہ گھر آ گئے، کہیں جانا پڑ گیا، تو یہ Q3 کے اندر آ جائیں گے. اور Q4 جو ہے نا وہ کام ہے جو زندگی سے نکالنے ہیں، جو ہمارا ٹائم کھا رہے ہیں خواہ مخواہ. صحیح. تو یہ ہے. پریزنٹیشن ریوائز کر لیں اور نیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت ساری اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ڈیلی ٹو ڈو لسٹ ہے نا کہ ڈیلی آپ نے اپنے کاموں کو کیسے کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو ہر روز لکھ لیں، اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ کیا کام کرنے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں لیکن دن کے آخر میں ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے بہت سارے کام نہیں کر پائے. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو ریوائز کرنا آنا چاہیے کہ آیا میں نے بہت کام ایک ہی دن میں تو نہیں جمع کر لی. بعض اوقات ہم نئی ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں نا، تو ہم جب لسٹ بنانے بیٹھتے ہیں تو ہم ہر کام لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. نہیں، ایسے نہیں. اپنے پرائرٹائزیشن کے حساب سے اتنے کام نکالیں جو کہ آپ آرام سے ختم کر سکتے ہوں. پھر یہ کہ اپنے پرائم ٹائم ضرور جو ہے، پچھلی سلائڈ پہ رہیے پلیز، ضرور پرائم ٹائم جو ہے وہ اپنا آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں صلاحیت آپ کی زیادہ بہتر استعمال ہو سکتی ہے، آپ زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، زیادہ فریش فیل کرتے ہیں، اس وقت آپ مشکل کام کر لیں. پھر یہ کہ جو بھی کام آپ نے ٹو ڈو لسٹ میں لکھا ہے نا اسی تک رہی ہے. بعض اوقات ہم نے ٹو ڈو لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا میں نے الماری کی صفائی کرنی ہے، اب میں صفائی کرنے بیٹھی ہوں تو میں اس میں سے نکلنے والے رسالے، اخبار، سب چیزیں پڑھ رہی ہوں اور میرا ٹائم نکلتا جا رہا ہے. تو ایسے نہیں. ٹھیک. اب نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے. وہ یہ ہے کہ آپ کو منع کرنا آنا چاہیے. اس میں سے نا جو ہماری سلائڈ جیسے پروکریسٹینیشن ہے، سیلف آرگنائزیشن ہے، یہ چیزیں یہ ہم کل کی پریزنٹیشن میں بھی سیکھیں گے کیونکہ کل ہمارا سیلف ڈسپلن کا ٹاپک ہے. جو یہاں پہ ہم آخری چیز سیکھیں گے وہ یہ کہ دیکھیے بہت سارے کام، ہر کام آج نہیں ہو سکتا، ہر کام اہم نہیں ہوتا. یہ شعور آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں، اور جو کرنے ہیں ان میں سے کون سے کام آج کرنے ہیں اور کون سے کام اگلے 4 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ آتا ہے کہ ہر کام کو آپ کو منع کرنے آنا چاہیے. جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کو، ہم بہت زیادہ ایک اخلاقی طور پہ اس پریشر میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کو ہاں کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی دوسرا کوئی کام کہتا ہے نا تو آپ سے ایک امید باندھتا ہے، اور جب آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ اس کو ہرٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی. لیکن بہتر طریقے سے نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں. جیسے کہ آپ اپنے اگلے بندے کا پورا مسئلہ سنیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ سے، کیا امید لگائے بیٹھے ہیں. پھر آپ مسکرایا کہ
زیادہ وقت نہ لگائیں منع کرنے میں، ٹال مٹول، اچھا آج، اچھا کل، اچھا پرسوں، کوشش کروں گی، انشاءاللہ کر دوں گی، کچھ وقت نکل آئے، ایسے نہ کہیں۔ کلیئرلی آپ شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ یہ کروا سکتی ہیں، اس نے آپ کو اس قابل سمجھا، اور پھر آپ اپنی وجہ بتائیے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا یہ کام چاہ رہی ہوں لیکن پھر بھی نہیں کر سکتی۔ تو اچھے طریقے سے منع کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، بجائے اس بات کے کہ آپ کاموں کا ایک انبار دوسروں کا بھی اپنے سر پہ لیں اور آپ کے اپنے اہداف اور اپنے گولز بھی پورے نہ ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ کام ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، ڈیلیگیشن، یہ بھی ایک پراپر ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے۔ تو جو سستی کی چیزیں ہیں، جو سیلف آرگنائزیشن کی چیزیں ہیں، یہ ہم کل کے ٹاپک کے اندر کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نیکسٹ سلائیڈ کر لیجئے، اور یہاں پہ ہم اس کو پھر ختم کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کے ساتھ۔ یہ کچھ بتائے ہوئے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے ایریاز ہیں، فیملی ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کی اپنی پرسنل گروتھ ہے، آپ کا سوشل سرکل ہے، آپ کے فائنینسز۔ تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایریا اس کے کچھ اہداف حاصل ہو رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی ایریا کو پکڑ کر اسی کے ٹائم مینجمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اسی کے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ گول کیا ہونا چاہیے کہ آپ ان سارے ایریاز کے اندر بیلنس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے پاس وقت کم تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جتنا وقت تھا ہم اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اہم باتیں سیکھ لیں۔ ٹائم کوآرڈینٹ ایک بہت بہت یوزفل ٹول ہوتا ہے، اس کو زیادہ بہتر آپ ڈفرینٹ ویڈیوز اور ڈفرینٹ آن لائن ذرائع کے تھرو سیکھ سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں، اور باقی چیزیں اگر آپ روٹین میں شامل کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ کرنا بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔